اہل ایمان پر جو ابتلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس پر جب وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر اور اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتری کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو جو وبائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہتری کی ضامن ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو وباؤں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انتقال کرتے ہیں وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا، لیکن ان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے وہ سزا ہے یا ابتلا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو وبا، جو مصیبت، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس پر اگر تمہیں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے تو وہ ابتلا ہے، اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے گناہ مٹیں گے۔ اور اگر ان آزمائشوں، ان امتحانات اور ان وباؤں کے باوجود بھی تمہارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور تم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہو جس طرح اس سے قبل گزارتے ہو، تو وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ کیا یہ خوف و ہراس کا عالم اور یہ وبائی امراض اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے، رجوع اللہ کا ذریعہ بن رہی ہے، توبہ و استغفار کا سبب بن رہی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں، یا کہ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت بالکل تبدیل نہیں ہوا اور ہم جس طرح کی زندگی پہلے گزار رہے تھے اس طرح کی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ ہمارے لیے سزا ہے، ورنہ ہمارے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ہم اس میں اللہ کی قربت کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ کے سرخرو ہو رہے ہیں، کامیاب اور بامراد ہو رہے ہیں۔ یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سسکتی انسانیت کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم نے اشیاء خورد و نوش سے لے کر کے ضروری ادویات تک اور انسانی ضرورت کے لیے اس وبا سے بچنے کے لیے جو ماسک پہنا جاتا ہے اس کو حصول زر کا ذریعہ بنایا، یا کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں؟ تو ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ تو ہمیں اپنے اندر سے فتویٰ ملتا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس ابتلا میں، اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اس میں اس کی حکمت بالغہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی طرف ہی رجوع کر کے، اس کے حضور عجز کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کثرت استغفار کے ذریعے سے اس میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں مشکلات سے صبر کے دامن کو تھام کر گزرنے کی تلقین کی ہے، اور صبر اجر کا ضامن بنتا ہے۔ اور اگر بے صبری کے ذریعے سے اور واویلے کے ذریعے سے ہم وقت گزارتے ہیں تو تکلیف تو اس سے کم نہیں ہوتی، لیکن اجر برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایسی مشکل گھڑیوں میں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی قربت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، تمہارے امراض کا علاج صدقے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم صدقہ کرتے ہو تو مشکلیں ٹلتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔
اور پھر تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ تم امتحان گاہ میں کھڑے ہو، وَاسْتَقْبِلُوا امواج البلا بالدعاء والتضرع، فرمایا کہ بلاؤں اور آزمائشوں کی موجیں جب تمہاری طرف بڑھ رہی ہوں تو تم تضرع اور زاری کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی پناہ لے لو، اور جب تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر تکلیفیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارے درجے بلند ہوں گے اور تمہاری خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے گا اور تمہارے لیے راحتوں کے، کرم نوازیوں کے در کشادہ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں، کثرت کے ساتھ استغفار بھی طلب کریں، چونکہ استغفار ہمارے لیے تریاق کا درجہ رکھتا ہے، بالخصوص جب ہم ان حالات میں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو نزلت صاعقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی نازل ہوں تو جو استغفار کر رہا ہوگا وہ ان سے محفوظ رہے گا۔ تو استغفار کرنے والا اللہ جل شانہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا نچوڑ، میں نے جو دین پڑھا ہے، دین سمجھا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ما رأیت انفع للوباء من التسبیح، وباؤں اور ابتلاؤں کے اندر تسبیح سے بہتر میں نے کوئی وظیفہ نہیں پایا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی تسبیح بولتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں، تو آپ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سے مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، تکلیفوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو استغفار طلب کیجئے، اللہ کی تسبیح بولیے اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ آج جب کہ فرصت کے لمحے ہمارے ہاتھ آ ہی گئے ہیں اور ہم کسی وجہ سے گھروں میں بیٹھ ہی گئے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین اتنا ہی پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آج اگر سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک ہم اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہوں اور ہمیں قرآن مجید کھول کر کے پڑھنے کی توفیق بھی میسر نہ آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سزا کو کاٹ رہے ہیں، اس ابتلا سے اللہ کی قربت حاصل نہیں کر رہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں اللہ کی قربت دیتی ہے، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا اور اس مشغولیت کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکا، اللہ اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا، چونکہ وہ اللہ کے کلام کے اندر مصروف ہو گیا۔ تو آج کل فرصت کے لمحات میں ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور خود بھی قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ اور جتنے بھی یہ دن ہمیں میسر ہیں، اپنی روٹین اس حساب سے ہم بنا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اور اس کو اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھنے کا مزاج ہو اور روزانہ 1 پارہ یا 2 پارہ اس کے مفاہیم کے ساتھ، اس کے مطالب کے ساتھ اگر پڑھنا نصیب ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ چونکہ یہ کتاب ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمارے نام، ہمارے رب کا پیغام ہے، سندیسہ ہے ہمارے رب کا۔ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے کسی ایسے ملک سے میرے اور آپ کے نام کوئی خط ہو اور اس زبان میں ہو جو زبان میں نہیں جانتا، تو اتنی دیر تک میں چین سے نہیں بیٹھتا، آپ چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیتے، اس میں خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کا قصہ ہے، یہ خط میرے نام کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو صاحب، یہ قرآن حضور کی معرفت، ہمارے نام، ہمارے رب کا خط ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس کتاب کا حکم نامہ ہمارے نام کیا ہے، اور پھر ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اپنے شب و روز کے اندر شامل کر کے اس کی تعلیمات کو ایک پاکیزہ اور ستھرے مسلمان بن کے ابھر سکتے ہیں۔
تو اس موقع سے بھرپور فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اس کی تلاوت بھی کریں. خالی تلاوت بھی قرآن مجید کی تمہیں محرومیوں سے نکالے گی.